بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين نبي المؤيد رسول المسدد بالقاسم مصطفى ثم الصلاة على وزيره وامينه واخيه اشرف العطرت ذریة الباب الحکمت ناطق الحجت سید المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قال فی الشان ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادته الثقلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون سلام عزیزان محترم برادران عزیز صاحبان عقل صاحبان فہم صاحبان بصارت صاحبان بصیرت جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو چند لمحہ آپ کے سامنے پیش کروں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں تو بہتر ہے دیکھیں کوئی میں بہت بڑا خطیب نہیں ہوں بہت بڑا عالم نہیں ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم اور طالب علم کے لیے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے استاد اس کے سینئر وہاں موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی وہ بیان پیش کرے لیکن گھبراہٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ عوام تو تسلیم کر لیتی ہے لیکن مولویوں کا تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل اگر کوئی صحیح بات بھی ہوتی ہے اس میں بھی تنقید ہوتی ہے غلط بات ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہے کیونکہ یہ مجالس حسین دسترخوان سید الشہداء بھائی جملے کی قدر کیجیے یہ مجالس حسین یہ فرش عزا دسترخوان سید الشہداء یہاں پر آپ کو ہر طریقے کی غذا ملے گی جسم کے لیے بھی غذا ملے گی روح کے لیے بھی غذا ملے گی ہر غذا آپ کے لیے یہاں رکھی ہے کائنات میں صرف اور صرف یہ وہ فرش ہے جس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ یہاں سے جسم کی غذا بھی ملتی ہے یہاں سے روح کی غذا بھی ملتی ہے جسم کی غذا ملتی ہے تبرک کی شکل میں روح کی غذا ملتی ہے ذکر کے شکل میں
ہر غذا ملتی ہے یہاں سے، بس انسان اپنی پاک فکروں کے ساتھ یہاں آ جائے۔ یہ دسترخوان سید الشہداء ہے، اور دسترخوان پہ جتنی نعمتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، پروردگار کے یہاں اگر آپ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ لکھی نہیں جاتی ہے، وہ لکھی نہیں جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فرش جو ہے یہ بھی دسترخوان سید الشہداء ہے۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کیا لے کر جائے، ورنہ ہم نے تو عرش والوں کو دیکھا ہے کہ جہاں یہ دسترخوان لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں اجازت ہے کہ ہم بھی چلے جائیں، اجازت ہے ہم بھی چلے جائیں۔ اور جب یہ جاتے ہیں نا، جاتے ہیں تو ایسے ہی تھوڑی کہ چلے گئے بس اور بات مکمل ہو گئی، نہیں، جب جاتے ہیں تو جو نہیں آئے وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے تم کہاں سے آئے ہو، ہائے 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 کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ فوراً کہتے ہیں ہم دسترخوان امام حسین سے آئے ہیں، دسترخوان امام حسین سے آئے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کیا لے جائے۔ جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پیش تو نہیں کرنی تھی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیلات میں جاؤں، جلدی جلدی بات کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، معرفت ہونا شرط ہے اس دسترخوان کے لیے۔ تمہیدی جملوں میں چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں، معرفت ہونا شرط ہے۔ معرفت دولت نہیں دیکھتی، معرفت تخت نہیں دیکھتی، معرفت فرش نہیں دیکھتی، معرفت دیکھتی ہے کہ کس کی معرفت ہے، معرفت یہ دیکھتی کس کی معرفت ہے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہے نجف ہند، اور آپ مسلسل مجلس سماعت فرما رہے کہ نہیں؟ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ معرفت اگر ہوتی ہے تو اس درس سے سب کچھ ملتا ہے، معرفت اگر ہوتی ہے تو اس درس سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ کہا جلدی سے سنائیے، میں نے سناتا ہوں۔ ایک دیہاتی غریب کسان، جسے عربی میں عرابی کہا جاتا ہے، وہ رات دن یہ دعا کیا کرتا تھا، قبلہ رات دن یہ دعا کیا کرتا تھا، اے مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو آپ اپنی جالی کا دیدار نہیں کراتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عبرت ہے، اپنی جالی کا دیدار نہیں کراتے۔ رات دن یہ دعا کیا کرتا تھا۔ یہ وقت آ گیا کہ یہ دعا کرتے کرتے 2-3 سال گزر گئے۔ جب 2-3 سال گزر گئے، ان نے یہ سوچا ہو سکتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ہائے ہائے، معرفت اسے کہتے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے مولا تم بلاتے ہی نہیں، تمہارے اندر کمی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ آج ایک چھوٹی سی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے جو بظاہر بہت بڑی ہے، بظاہر بہت بڑی ہے، لہذا اس کو پیش کرتے ہوئے وہاں کو ربط دینا چاہتا ہوں۔ کہا مولا بلاتے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو۔ اس نے سامان سفر تیار کیا، جو بھی تھا اس وقت، یہ چلا، بڑی تقویت ملے گی آپ کو یہ سن کے۔ چلنے کے بعد جب نجف اشرف میں پہنچ گیا، مولا کا روزہ قریب تھا۔ علامہ ہلی، آپ جاتے ہیں نا مولا کے روزے میں تو ایک داخل ہونے کی دعا لکھی ہوتی ہے، اذن دخول۔ علامہ ہلی وہ کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ علامہ جب وہ پڑھ رہے تھے، یہ جو دیہاتی تھا، کسان تھا، وہ سیدھا لباس پہنے ہوئے تھا، پریشان حال تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ یوں ہی آیا روزے کے اندر، یوں ہی چلا گیا۔ علامہ نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس نے اتنے دخول بھی نہیں لیا اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ اندر چلا گیا؟ یہ کون ہے؟ ابھی علامہ سوچ ہی رہے تھے یہ آئے باہر تو میں اسے سمجھاؤں۔ ابھی علامہ نے کیا دیکھا کہ اس نے جالی کا چکر کاٹا اور اپنے پیروں کو جالی کے اندر رکھ دیا۔ علامہ نے کہا یہ تو بدتمیزی کی حد ہو گئی، اب یہ باہر نکل کر آئے گا تو اسے سختی کے ساتھ نصیحت کروں گا۔ ابھی علامہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر اس نے جالی کا چکر کاٹا اور اپنی پشت کو جالی سے لگا کے بیٹھ گیا۔ علامہ نے کہا یہ تو بدتمیزی کی اب حد ہو گئی، اب یہ باہر نکلے گا تو میں اسے سختی سے ڈانٹوں گا بھی، ماروں گا بھی۔
ابھی علامہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر علامہ نے کیا دیکھا، یہ اٹھا جالی کا چکر کاٹا، اس نے جالی کے اندر کچھ ڈالا، ڈالنے کے بعد جب باہر نکلا تو علامہ سوچ ہی رہے تھے میں اسے نصیحت کروں گا، جیسے یہ باہر آیا انکا علامہ پہلے سلام قبول کرو، علامہ پہلے سلام قبول کرو۔ اب علامہ گھبرا گئے، یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے، جملے سنیے گا اور مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا، یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے۔ اب علامہ یہ سوچ ہی رہے تھے، اس نے سوال کیا، علامہ تم یہی سوچ رہے ہو نا میں نے اجازت کیوں نہیں لی؟ کہا علامہ سنو میں بہت غریب انسان ہوں، میں بہت غریب انسان ہوں، رات دن دعائیں کیا کرتا تھا، مولا روزے کی جالی کا دیدار کیوں نہیں کراتے، مولا کیوں نہیں بلاتے، مولا کیوں نہیں بلاتے۔ ایک دن میں نے سامان سفر تیار کر لیا، میں یہاں گیا، علامہ سنو، علامہ سنو، جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرا مولا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہے آجا میرے چاہنے والے، انشاءاللہ نتیجہ دوں گا، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اب علامہ جملہ سنو، علامہ علامہ جسے مولا خود بلائے وہ کس سے اجازت لے، وہ کس سے اجازت لے؟ علامہ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں نے اپنے پیروں کو جالی کے قریب کیوں کیا؟ کہا ہاں۔ کہا سنو علامہ سنو، جب میں پہنچ گیا تو میرے مولا نے کہا، یہ شاعر بھی تھا، جلدی سے مجھے 2 شعر سنا۔ میں نے شعر سنائے، کہا تو بہت دور سے آ رہا ہے، تو بہت دور سے آ رہا، چلتے چلتے تیرے پیروں پہ ورم آ گیا، یہ ہے وہ در جو اتنا آپ کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ در ہے، تو بہت دور سے آ رہا ہے نا، چلتے چلتے تیرے پیروں پہ ورم آ گیا، لا اپنے پیروں کو میرے قریب کر دے۔ میں نے کہا کسان تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے، اور اتنا ہی نہیں، کہا مولا کیا کریں گے؟ کہا میں اپنے پیروں کو تیرے پیروں سے لگا دوں گا، تجھے شفا مل جائے گی۔ جملہ مکمل نہیں ہوا ابھی، تیرے پیروں سے لگا دوں گا۔ میں نے کسان تو بڑا خوش نصیب ہے، ارے یہ وہ قدم ہے اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو بڑا خوش نصیب ہے، اپنی قسمت پہ فخر کر، اپنی قسمت پہ ناز کر، جسے مولا یہ خود کہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کہا میرے مولا نے کہا تو بہت دور سے آ رہا ہے، تھک گیا ہوگا، بڑی راتیں گزاری ہے، بڑے دن گزارے ہیں، بہت سی جگہ ایسی جگہ لیٹا ہے کہ جہاں کنکریاں موجود تھی، تیری کمر میں چبھ گئی ہوں گی، تیری کمر میں چبھ گئی ہوں گی، لہذا اپنی کمر کو، پشت کو میری جالی سے مس کر دے، میری جالی سے مس کر دے۔ مس کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے مولا نے ایک سنت نقل کر دی کہ دیکھو میری جالی میں بھی وہ اثر ہے کہ اگر کوئی اس سے مس ہو جائے تو شفا مل جائے، اس سے شفا مل جائے۔ میں نے کیا مطلب؟ کہا آپ کوئی اعتراض نہ کرنا اگر حسین کے گہوارے سے فطرس مس ہو کر بالوں پر لے جائے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ کردار ایسا ہونا چاہیے، فکر ایسی ہونی چاہیے، ہے ایسا کردار ہو۔ بات یہی رکتی ہے؟ نہیں، ابھی بات اور آگے بڑھتی ہے۔ مولا کے دربار میں ہے نا، بات ابھی رکتی نہیں، بات آگے بڑھتی۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، مولا نے کہا مجھے جلدی سے 2 شعر ہو۔ میں نے شعروں کو سنایا۔ میرے مولا نے مجھ سے سوال یہ کیا، اے میرے چاہنے والے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اب یہاں دیکھیے گا جملے کی نزاکت۔ اے میرے چاہنے والے، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ کیا مولا کو پتا نہیں کہ یہ غریب ہے؟ کیا مولا کو پتا نہیں یہ غریب ہے؟ پھر مولا نے کچھ سوال کیا، اے میرے چاہنے والے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ کہا مولا آپ
تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ تو لایا ہوگا. کہا کچھ نہیں. کہا اپنے لیے. کہا لایا تھا روٹی لے کر آیا تھا. کہا بچی ہے. کہا بچی ہے. میں نے کہا مولا یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کے در پہ تو ہیرے جواہرات چڑھائے جاتے ہیں, قیمتی تحفے چڑھائے جاتے ہیں. میرے مولا نے کہا نہیں. تو کیا لایا ہے؟ کہا روٹی کا ٹکڑا. کہا یہی ڈال دے. کہا یہی ڈال دے. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی کی دولت کی خواہش نہیں ہے, مجھے صرف نیت کی خواہش ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں. کیا بات یہی رکتی ہے؟ نہیں, بات اور آگے بڑھتی ہے. بات اور آگے بڑھتی ہے. اب بات بتانے کے بعد اس کسان نے, رابی نے علامہ ہندی سے کہا کہ علامہ اس بات کو راز رکھنا, بتانا نہیں. کب تک؟ صبح تک. اب یہاں سے علامہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا. جب میں صبح کو روزے میں پہنچا تو میں نے وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. سب کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد جب میں قریب پہنچا دیکھا جس سے میں کل گفتگو کر رہا ہوں وہ مر چکا ہے. علامہ بڑے پریشان. غسل و کفن ہوا, دفن کر کے آ گئے. بھائی قیامت کا جملہ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں, دعا سے نواز دیجیے گا. علامہ سب کچھ کرنے کے بعد آ گئے, خوابگاہ میں لیٹ گئے. اب مولا خواب میں آتے ہیں. آئے میرے مولا تیری عظمت ہے. مولا خواب میں آیا کوئی بات کہا. علامہ کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا کل تک جو ٹھیک تھا آج وہ مر گیا. ایسا کیا ہوا؟ کہا علامہ سنو, ہمیں اس کی محبت اور ادائیں بڑی پسند آ گئی. وہ جب چلنے لگا تو اس نے ہم سے کہا مولا میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. کہا نہیں, ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے, تو ہمارے پاس رہ جا. بھائی جملہ سنیے گا, تو میرے پاس رہ جا. اب جس کے دل میں مولا کی محبت ہے, کیا ہے جہاں مرے پہنچتا نجف میں ہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. کیا ہے جہاں مرے پہنچے گا نجف میں. معرفت ہونی چاہیے. کیوں؟ انسان معرفت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے دور ہو جاتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھتا, رسول کو نہیں سمجھتا. کیوں؟ رسول کو تو مانتا ہے, رسول کی نہیں مانتا. رسول کو تو مانتا ہے, رسول کی نہیں مانتا. اگر معرفت ہوتی رسول کی, آیت کے ذیل میں بس تمیز سے گزر, اگر معرفت ہوتی رسول کی تو باخدا یقین جانیے اسلام کے اندر 73 فرقے نہ ہوتے, بلکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتا. ایک پلیٹ فارم پر نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں نے ذات محمد کو سمجھا ہی نہیں. ذات محمد کو سمجھا ہی نہیں, ہلکے میں لے لیا. اب جملہ دینے چاہ رہا ہوں اجازت کے ساتھ. آخری وقت ہے رسول خدا کا. کہا میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. کسی نے پوچھا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا بھی بتاتا ہوں, میرے قریب تو آؤ. قریب بلا لیا, میری طرف دیکھیے. کہا اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرا رہے ہیں آپ؟ کہا بہت جلدی ہے تجھے. میں نے کہا نہیں سرکار. کہا تو دیکھتا جا. اس طریقے سے دونوں ہاتھ کرو. میں نے کہا لیجئے, کر لیے. سب بھی کھڑے ہو گئے. کہا میں نے اب کیا کریں گے؟ کہا ایک پہ قرآن رکھوں گا, دوسرے پہ عطرت. ایک پہ قرآن رکھ دوں گا, دوسرے پہ عطرت. اب بس جس کے ہاتھ پہ قرآن رکھا گیا کچھ آوازیں آئی, بس ہمیں قرآن کافی ہے. قرآن ہمیں کافی ہے. ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں, دعاؤں سے نواز دیجیے گا. قرآن کافی ہے. اگر دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے, کیا کہا قرآن کافی ہے. ایک ہاتھ بھر گیا, ایک رہا خالی. اب دنیا
اسلام کو یا اسلام کے بھیس میں کچھ لوگ ہیں جنہیں آتنکوادی کہا جاتا ہے. رسول خدا نے کہا دونوں ہاتھ آگے کرو. بھائی جملہ سنیے گا, دونوں ہاتھ آگے کرائے, ایک پہ قرآن رکھوں گا دوسرے پہ عطرت. اب جس پہ قرآن رکھا تھا کچھ نے کہا بس ہمیں یہی کافی ہے. توجہ دیجئے گا, ایک ہاتھ گیا بھر, دوسرا رہا خالی, دوسرا ہاتھ رہا خالی. اور جس نے دونوں چیزیں لے لی, دونوں ہاتھ گئے بھر, ایک میں عطرت اور دوسرے میں قرآن. ایک ہاتھ جن کا خالی رہا, ایک ہاتھ میں قرآن رہا. رسول نے کہا دونوں چیزیں دوں گا, اپنے ہاتھوں کو میرے قریب کرو. بھائی جملہ دینے جا رہا ہوں, زیادہ سبق خراشی نہ کرتے ہوئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا ابھی پتہ چل جائے گا. ایک ہاتھ تھا خالی, ایک تھا بھرا ہوا. اگر مجھ سے مولانا القمی صاحب یہ کہے اما قسیم صاحب کہاں جا رہا ہو؟ کہا میں نے گھر. کہا یہ کچھ سامان ہے ذرا ہمارے گھر دیتے جائیے. اگر میرا ہاتھ خالی ہوگا تو کہوں گا لائیے, دیجئے دے دوں گا. اگر میرا ہاتھ خالی نہیں بھرے ہوئے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جی معذرت ہے, کیسے لے جا سکتا ہوں, میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے, یہی تو کہوں گا نا. میرے ہاتھ دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. اگر ہاتھ ہوتے خالی تو سامان دے دیتا, ہاتھ تھے بھرے ہوئے. بس دنیا سمجھ لے جس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے قرآن سے عطرت سے, ان کا آتنکواد سے کوئی مطلب نہیں. ہائے 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 ہائے, قیامت ہو گئی. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. ابھی نتیجہ نہیں دیا ہے, انشاءاللہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں. دیکھیے آواز پہ نہ جائیے. مولانا سید مہدی صاحب, مولانا علی غازی صاحب, مولانا القمی صاحب, ہمارے کلیم بھائی, نسیم البھائی, ہم مسلسل 3-4 راتوں سے جاگ ہی رہے. تو ظاہر کی بات ہے آواز کو نہ دیکھیے گا, بات کو دیکھیے گا, کیونکہ میرے مولانا کا قول بھی ہے بات دیکھو بات. ایک ہاتھ بھرا ہوا, دوسرا ہاتھ خالی. اب جس کا ہاتھ خالی تھا, دوسرا ہاتھ اس کے اوپر دنیا والوں نے تلوار رکھ کے, ایٹم بم رکھ کے آتنکوادی کہہ دیا. اور جس کا ہاتھ بھرا ہوا تھا وہ ٹھیک رہا. تو اسلام نے سمجھا ہی نہیں. اگر رسول خدا کی عظمت کو سمجھ جاتے, اللہ اکبر, رسول خدا کی عظمت کو سمجھ جاتے, تو مسلمان آج پوری دنیا کے اندر سب سے پاورفل ہوتے, سب سے پاورفل ہوتے. قرآن جیسی کتاب ان کے پاس ہر خشک و تر موجود, لیکن وہ خشک و تر سمجھیں گے کیا جب اہل بیت نہیں, اہل بیت نہیں, رسول کو سمجھیں. اگر رسول کو سمجھ جاتے تو الزامات کی بوچھار نہ کرتے. کتنے الزام لگے ہیں؟ رسول کو مجنون کہا, رسول کو شاعر کہا, رسول کو شاعر کہا کہ نہیں قرآن کے اندر قال الکافرون, کافروں نے کہا انہ لساحر مبین, ہے یہ جادوگر ہے. کتنے الزام؟ 3 لگے کہ نہیں لگے؟ اگر رسول خدا کی ذات کو سمجھ لیا ہوتا, یہ میسج میں کوٹ کر رہا ہوں, آپ نوٹ کریں, ساری دنیا میں پہنچائے. اگر رسول کی ذات کو سمجھ لیا ہوتا تو مسلمان کائنات کے اندر کوئی ابو ذر کی شکل میں ہوتا, کوئی مقداد کی شکل میں ہوتا, لیکن سمجھا ہی نہیں. رسول کو چھوڑیے, رسول کے در کے غلاموں کو نہ سمجھا, نہیں سمجھا. اگر سمجھ لیا ہوتا تو طرح طرح کے الزامات رسول پہ نہ لگائے جاتے. ایک الزام دمت الثاقبہ سے لیتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک الزام لگا, دیر نہ ہو جائے, میرے بعد وہاں خانی بھی ہے, اذان بھی ہے, سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. ایک الزام لگا نبی کے اوپر, ایک شاعر چلا, ایک حکیم چلا. بھائی جملہ سنو اور دعا سے نواز دیجیے گا, بس میں زیادہ وقت نہیں لوں. حکیم چلا, چلنے کے بعد دمت الثاقبہ آیا, آنے کے بعد مدینے میں پہنچنے کے بعد کہا اینا محمد, اینا محمد, محمد کہاں ہے, محمد کہاں. ایک آواز آئی ماتا محمد, محمد تو مر گئے.
जिनका अकीदा ये था कि मर गए और उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कह दिया मोहम्मद तो मर गए। कुछ थे ऐसे जिन्होंने कहा नहीं, उसने कहा किसी को तो छोड़ के गए होंगे, कहा एक जानशीन है कहा हाँ एक जानशीन है। हक बात कहने वाले भी बहुत से मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं हक बात कहने वाले भी। माता मोहम्मद मर गए का कोई तो वसी छोड़ा होगा, कोई जानशीन छोड़ा होगा, किसी को अपनी जगह बिठा के गए होंगे। कहा चलो मेरे साथ। हकीम आया था, क्यों आया था? कहा मैंने सुना है अपने यूनान में कि नबी के दिमाग पे बुखार आ गया, नबी को बुखार आ गया। यूनान में खबर पहुंच गई, बुखार की खबर यूनान में। कहा चलो मेरे साथ। आ गए दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर आए, बताने वाले ने बताया यह दरवाजा है, अगर इससे जो निकलेगा उसकी सीरत मोहम्मद जैसी होगी। हाय हाय, उसकी सीरत मोहम्मद जैसी होगी। अभी आवाज नहीं दी, दकुल बाब नहीं किया, अंदर से आवाज आई, हकीम क्यों आया है? हकीम क्यों आया है? अब तो पता चला आपको, अब तो पता चला आपको। अली इल्म गैब जानते हैं, अली जानते हैं कि दरवाजे के पीछे कौन है, दरवाजे के पीछे कौन है। का कौन? मैं यूनान से आया हूं। का क्यों आया है? का मैंने सुना है अपने यूनान में के नबी को बुखार आ गया। का सलमान इसे अंदर लेकर आओ। अंदर लेकर गए। का यूनान में खबर मिली। कहा का फिर का मैं एक दवाई लेकर आया था। का दवाई का असर, कोई दाना खा ले तो दीवाना हो जाए, दीवाना खा ले तो दाना हो जाए। भाई ये कौन सी दवाई है? अजीब दवाई है। कहा दवाई तो ऐसी है। कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा मौला चेहरे से तो आप शरीफ लग रहे हैं, हसब नसब आपका बहुत अच्छा लग रहा। हकीम जानते थे, नफ्स पकड़ के पहचान लिया करते थे। आप शरीफ घराने के हैं, इतना तो जाहिर हो गया, बता दिया कि शरीफ घराने के हैं, बता दिया। बस जुमला सुनिए, दुआ से नवाज दीजिएगा। का फिर का ये दवाई लेकर आया था। का मेरे बारे में क्या ख्याल है? का आप तो शरीफ घराने के लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। का दवाई को निकाल। अब दवाई को हाथ पे लिया, मौला का रोजा है, पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं, आप जैसे चाहे वैसे सुने, आपकी मर्जी। दवाई को निकाला, अपनी हथेली पे रखा, दवाई को अपने दहन में डाला, और जैसे ही दवाई अंदर गई, जो नबी का इलाज करने के लिए आया था, अब वह खुद ब खुद बौखलाने लगा, पागल होने लगा। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? आपने तो खा ली। अच्छा आप खा लिए तो बैठ जाइए, जल्दी से मैं दूसरी दवाई बनाता हूँ, और देखिए कोई वजनी चीज ना उठाइए। एक मर्तबा मेरे मौला ने आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन बैठ गया, कोई वजनी चीज ना उठाना। क्या मतलब? का कोई भारी चीज मत उठाइएगा, जैसे कि वो पत्थर। मेरे मौला ने कहा ये बता, ये पत्थर भारी है क्या मकान? पत्थर भारी है क्या मकान? का मौला मकान का वजन किसने तोला? बस जुमला सुनिए, जिसकी उंगलियों का जलाल बाबे खैबर बर्दाश्त न कर सका। हाय 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 हाय, जिसकी उंगली का जलाल बाबे खैबर बर्दाश्त न कर सका, एक मर्तबा उसने बुनियाद में हाथ डाला, इस तरीके से मकान को उठाया, इस तरीके से हिलाया, रख दिया। जो इलाज करने के लिए आया था, अब वो खुद परेशान होने लगा, बौखलाने लगा, गौर से देखने लगा। मेरे मौला ने हाथ को पकड़ के कहा, मकान को न देख, मकीन से जाके पूछ। मकान को न देख, मकीन से जाके पूछ। दौड़ा दौड़ा जल्दी से आया घर में से। कहा क्या बात है?
کہا ابھی کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی آندھی؟ کہا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ہائے ہائے ہائے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم تو آرام سے سو رہے ہیں، ہم تو آرام سے سو رہے۔ اب جملہ سنیے گا، مولا کی بارگاہ میں علی کہتے ہی اس ذات کو ہے جو مکان کو زلزلے کی طرح ہلا دے اور مکین آرام سے سوتا رہے، مکین آرام سے سوتا رہے۔ آیا، پلٹا، پلٹنے کے بعد کہا یا علی، کیا بات؟ یا علی مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے۔ کہا کلمہ پڑھ لے، کہا کلمہ پڑھ لے، کہا نہیں کچھ اور دکھائیے، کچھ اور دکھائیے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ کچھ اور معجزہ دکھائیے۔ کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا وہ جو درخت دیکھ رہے ہیں نا آپ، وہ درخت، اسے میرے قریب بلا دیجیے۔ کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اب یہ جملہ آپ کر میرے لیے، یہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا تو کلمہ پڑھ۔ کہا نہیں پہلے یہ بلا لیجیے گا۔ کہا تو پہلے کلمہ پڑھ۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جملہ سنیے گا، دعا سے نواز دیجیے گا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے ہی کلمہ پڑھا، اب میرے مولا نے کہا سن، اب تو نے پڑھ لیا ہے کلمہ، تیرے دل میں آ گئی ہماری محبت، اب درخت کو تو اشارہ کر، درخت تیرے کہنے سے کھینچا چلا آئے گا۔ کیا ایسے ہی ہوگا؟ ایسے ہی ساتھ دیں گے آپ؟ نہیں، ایسے کچھ تو ہمارا بھی خیال کیجیے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا کی بات، نعرہ حیدری۔ کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو اشارہ کر، درخت تیرے کہنے سے چلائے گا۔ مولا نے بتا دیا جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ بتا دیا مولا نے، آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ تو معرفت ہونی چاہیے سرکار، اگر معرفت نہیں ہے تو پھر سب کچھ بیکار۔ اگر میں بات کو زیادہ اور بڑھاؤں تو پھر مجھے تفسیر میں جانا پڑے گا اور بات بہت دور پہنچ جائے گی۔ بس جی تو صلوات پڑھیں مل جائے۔ کبھی بزرگوں سے دعاؤں کے ساتھ، جوانوں سے حوصلے کے ساتھ، کبھی آپ نے غور کیا یہ 3 الزام کیوں لگائے تھے؟ مجنون کہا، شاعر کہا، سائر کہا۔ غور کیا؟ اس میں ایک لاجک ہے، اس میں پورا اسلام ہے ان جملوں میں۔ ساری انسانیت کا دار و مدار ان جملوں میں ہے۔ اگر یہ جملے سمجھ گئے کہ آخر دشمن کی کیا چالاکی تھی، کیا سازش تھی کہ اس نے 3 الزام لگائے، مجنون کہا، شاعر کہا، سائر کہا۔ بھئی غور کرنے والی بات ہے۔ 3 الزام کیوں لگائے؟ 3 الزام لگا دیا دشمن نے۔ قرآن نے کہا، میں نے پوچھا اے پروردگار اس نے الزام لگا دیے، تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا جس نے میرے نبی کو سائر کہا، جس نے میرے نبی کو شاعر کہا، جس نے میرے نبی کو مجنون کہا، جب تک ان کی زبان سے صادق اور امین نہ کہلوا لوں، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہلواؤں گا۔ جنہوں نے یہ 3 الزام لگائے تھے، بیان کروں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے نا؟ سنیے۔ 3 الزام لگائے۔ 3 الزام لگانا اور لگا کے یہ بتا دینا کہ ہم نے کیوں لگائے۔ لگانے والا بڑا ہوشیار تھا، جو اونٹ کے منہ کی ڈھال کو دیکھ کر یہ بتا دے یہ اونٹ کون سے شہر کا رہنے والا، جو اونٹ کے منہ کی ڈھال کو دیکھ کر یہ بتا دے اونٹ کون سے شہر کا رہنے والا ہے۔
اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ الزام لگائے تھے. مجنون کہا تھا، شاعر کہا تھا، شاعر کہا تھا. تو اس میں فکر کرنے کی بات ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے، رسول کا مسئلہ ہے، فکر کرنے کی تو بات ہے. اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر شاعر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. کوئی نبی نے غزل کہی ہوگی، کوئی نبی نے غزل کہی ہوگی، لاؤ کوئی غزل دکھاؤ. ارے بڑی اچھی اچھی بیویاں تھی رسول کی، کسی کی شان میں کوئی غزل کہی، کوئی 2-3 شعر ہی کہے ہوں گے. کہا نہیں، غزل تو کوئی نہیں ملتی، دامن پہ دھبا لگا سکتے ہو، کردار پہ نہیں. غزل نہیں ملی. چلو اچھا، نبی شاعر ہے، جادوگر ہے، تو کیوں فکر کرتے؟ ہمارے سامنے کچھ اور باتیں بھی ہیں پیچھے ماضی میں. کہا کیا؟ کہا موسیٰ کے دربار میں کیا ہوا؟ تم نبی کو جادوگر کہتے ہو، ٹھیک ہے، موسیٰ کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ چلو جادوگروں کو بلا لو، فیصلہ ہو جائے گا. کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے دربار میں کیا ہوا تھا. موسیٰ کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ چلیے یہ بھی. اب مجنون کہہ دیا، مجنون دیوانہ، یہ کہا کہ نہیں. اب جملہ سن، جملہ سن. دنیا کا کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا غریب کیوں نہ ہو، اور اس کے یہاں بیٹی، باپ، اس کے یہاں کسی کا رشتہ پہنچ جائے، دعا سے اس کے یہاں کسی کا رشتہ پہنچ جائے، اور رشتہ پہنچ جائے کسی بڑے گھر کا. کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ کو پتا ہے فلاں صوبے کے زمیندار ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے جس کا رشتہ لے کر آئے. کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ جس کا رشتہ آیا ہے یہ لڑکا دیوانہ ہے، پاگل ہے. دنیا کا کوئی بھی باپ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرے گا. نبی کو مجنون کہا، دنیا کا کتنا غریب باپ کیوں نہ ہو. میرا جملہ پھر سنیے گا، رائے گا نہ چلا جائے. دنیا کا کتنا غریب باپ کیوں نہ ہو جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ در ہو، نہ کھانے کو ہو، اس کے یہاں رشتہ پہنچ جائے اور رشتہ کسی دیوانے کا ہو، چاہے وہ کتنا مالدار کیوں نہ ہو، اسے پتہ چل جائے لڑکا دیوانہ ہے، تو دنیا کا کوئی بھی باپ اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر. دنیا کا کوئی باپ اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. ارے نبی کو مجنون کہنے والوں اپنی لڑکیاں بھی دے رہے تھے. صلوات پڑھیں نعت آل محمد پر. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند نعرہ لگائیے کہ نجف ہند سے نجف اشرف تک نعرہ آپ کا پہنچ جائے. نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد. قیامت ہو گئی. لڑکیاں بھی دے رہے ہو، مجنون بھی کہہ رہے ہو. ارے یہ تو صدقہ ہے محمد کا. صرف ایک گھر ہے جہاں محمد سہرا باندھ کے گئے ہیں، وہ خدیجہ کا گھر ہے. باقی سب نے اپنی بیٹیوں کو اچھے کپڑے پہنائے، محمد کے گھر چھوڑ گئے. صلوات پڑھیں نعت آل محمد پر. صرف ایک گھرانہ ہے، وہ خدیجہ کا گھرانہ ہے، جہاں سر پہ سہرا باندھ کر بارات کی شکل میں گئے ہیں. باقی تو سبوں نے ہائے ہائے ہائے. دیکھیں، دو مجلس ہوتی ہیں، ایک زبان یعنی آواز کی اور ایک باڈی لینگویج. باڈی لینگویج، اشارے وغیرہ، یہ بھی ایک مجلس ہوتی ہے. کسی محفل میں بیٹھ کے ساری باتیں ہو جاتی ہیں. ہائے صلوات پڑھیں نعت آل محمد. ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اشاروں
صرف ایک گھرانہ ہے، جملہ آ گیا ہے تو سنے، اور گھرانہ بھی وہ گھرانہ ہے کہ جب یہ سر پہ سیرا باندھ کے گئے ہیں تو لاکھوں ٹن سونا چاندی کوٹ کے رسول جہاں جہاں قدم رکھ رہے تھے خدیجہ کے غلام بچھاتے جا رہے تھے، خدیجہ کے غلام بچھاتے جا رہے تھے جہاں جہاں محمد کا قدم رکھا جا رہا تھا۔ صرف ایک گھرانہ جملہ دینے جا رہا ہوں، اور جملہ سننے کے بعد صرف دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ جملہ سنیے گا، واحد گھرانہ ہے، واحد گھرانہ ہے جس نے اپنی ساری دولت محمد پہ قربان کر دی، اسلام پہ قربان کر دی۔ باقی کسی سسرال سے اگر کوئی چاندی کی پٹری بھی آئی ہو تو بتاؤ، ہائے 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 قیامت ہو گئی۔ صلوات پڑھیں نسبت والے محمد پر۔ جملہ دے دیا میں نے، آپ نے سنا بھی بڑی خوبصورتی سے۔ خدیجہ نے ساری دولت قربان کی ہے، باقی جتنی سسرالیں تھیں کسی نے ایک چھوٹی سی چاندی کی چمچی بھی نہ دی۔ وہ الگ بات کہ ایسے ایسے خبیث بھی تھے جو چاندی کی سرمے دانی بنا کر سرما تو لگا دیتے تھے، لیکن رسول کو کسی نے چاندی کی چمچی بھی نہ دی۔ تاریخ ہے تو 3 الزام لگائے، عورتیں ہٹ جائیں، بچے ہٹ جائیں، بزرگ ہٹ جائیں۔ 3 الزام لگائے تھے، کیوں؟ اور تینوں کا جواب پروردگار نے دیا۔ میں جملہ دینے جا رہا ہوں اور بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ تینوں کا جواب خدا نے دیا۔ تم نے چاہا کہ اسے شاعر کہہ کے بزرگوں کو دور ہٹا دے تو سنو، آگے آگے محمد ہوگا، اس کی سرپرستی میں ابو طالب ہوگا۔ تم نے یہ سوچ کے الزام لگا دیا کہ جادوگروں سے عورتیں ڈرتی ہیں، تو سنو، خدیجہ جیسی بیوی کو اس کی کلیجی میں دوں گا۔ تم نے یہ سوچ کے الزام لگا دیا، میں جملہ دینے جا رہا ہوں، تم نے یہ سوچ کے الزام لگا دیا کہ بچے دور ہٹ جائیں تو علی آگے آگے محمد ہوں گے، پیچھے پیچھے علی۔ جب یہ تینوں چیزیں دشمن نے دیکھا، ہمارے مشن کو فلاپ کر دیا، ختم کر دیا۔ جملہ دینے جاتے کہ غور کیجئے گا 3 الزام کیوں لگے تھے، کچھ اور مطلب نہیں، صرف یہ مطلب ہے جو بیان کر دیا۔ 3 الزام لگے، عورتیں، بزرگ، بچے دور ہٹ جائے۔ خدا نے جواب دے دیا، ابو طالب کی شکل میں، علی کی شکل میں، خدیجہ کی شکل میں۔ اب انہوں نے دیکھا ہمارے مشن کو فیل کس نے کیا، انہوں نے دیکھا ہمارے مشن کو فیل کیا ابو طالب نے، خدیجہ نے، علی نے، تو انہوں نے ہر دور میں دشمنی نکالی ہے، ابو طالب سے، خدیجہ سے، علی سے، ہر دور میں دشمنی نکالی ابو طالب سے، خدیجہ سے، علی سے۔ یہ مطلب تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے بھی یاد ہے نا کلمہ؟ ابو طالب کی تجھے بڑی فکر ہے، کہا اسلام کا دار و مدار اسی سے تو ہے، اسلام کا دار و مدار اسی سے تو ہے۔ میں نے کہا، سب سے پوچھا یہ ابو طالب سے کیوں اتنا جلتے ہیں؟ کہا مولانا تمہیں نہیں پتا، سب سے ابو طالب سے اس لیے جلتے ہیں کیونکہ ابو طالب علی کے باپ ہے۔ ہائے بڑی ہلکے سے کہہ دیا اس لیے نا، ابو طالب علی کے باپ ہے۔ تو میں نے کہا پھر ابو طالب سے کیوں جلنا، علی سے کیوں جھگڑا کرنا؟ ارے خدا سے کرو، خدا سے کرو نا، یہ ابو طالب سے کیوں؟ اللہ کا کرم ہے، ابو طالب کی شکل میں، ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ ہے، اور خدا کے کرم و فضل سے ایک ہے، ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ ہے اور ایک ہے۔ ورنہ لوگوں کے تو باپوں کا نہ پتا، کوئی ابن کثیر، کوئی ابن مسافر، کوئی ابن عوام، کس کس سے پوچھو گے پکڑ پکڑ کے کون ہے؟
सारी कंपनियों का मिला जुला मिक्सचर। सलावत पढ़े ना हज़रत आले मोहम्मद पर। ये ना बोल सका ना कुछ पढ़ सका इस आयत के साथ। ये ज़ात मोहम्मद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रसूल की ज़ात समझ में आ गई तो कुरान समझ में आ जाएगा, और जब कुरान समझ में आ जाएगा तो अहले बैत समझ में आ जाएगा। दुनिया ने ना रसूल को समझा ना आले रसूल को समझा। देखिए, आप यहाँ पर मुसलसल आज चौथा दिन है, मजलिसें सुन रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। मौला आपकी इन खिदमात को कबूल करे, और जो इस वक्त यहाँ है परवरदिगार सदक़े में चाहता मासूमीन के दर मौला अली के सदक़े में इनकी तमाम तर हाजात पूरी। देखिए, मेरे छोटे भाई ने जुमरात के दिन मजलिस पढ़ी थी अली गाजी साहब ने। हमारा एक भाई जो यहाँ से जाते हुए पिछले साल गुज़िश्ता बरस 28 मई को एक हादसे में उसके सर पे चोट लग गई थी। नाम उसका ज़ुहैर अब्बास। ज़ुहैर अब्बास वो अभी भी कोमा की शक्ल में अपोलो हॉस्पिटल में। आप हजरात से गुजारिश है, जब आप गिरिया करें तो उसे ज़रूर जहन में रखें। 1 साल से हम लोग सब के सब बहुत परेशान हैं, और उसकी माँ 10 महीने से उसके पास है, जो एक लम्हे के लिए नहीं हटी, एक लम्हे के लिए नहीं हटी। दुआ है सदक़े में चाहता मासूम के मौला के दर से उसकी सेहत और सलामती के लिए। इससे पहले कि मैं मसाइब पे आऊँ, आप हजरात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ें। देखिए, जी तो मेरा कुछ और कर रहा था, लेकिन मैंने जिक्र ऐसा कर दिया एक जवान का, लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि करबला के जवान का जिक्र करूं और उससे खैरात में उस जवान की भीख मांगूं सेहत व सलामती के लिए। आप जानते हैं जनाब अली अकबर के बारे में आपने सुना है? कौन है? कौन है जनाब अली अकबर? जनाब लैला ये कहती है कि अक्सर रात की तारीकी में जब मैं उठती थी तो अली अकबर के गहवारे पे किसी साए को महसूस करती थी। बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। किसी के साए को महसूस करती थी। मैं चौंक के उठती थी और देखती क्या थी कि हुसैन गहवारे अली अकबर पे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। गहवारे अली अकबर पे हुसैन अपने को झुकाए हुए ज़ारो कतार। मैं कहती थी मौला आप भी अकबर के ऊपर रोज झुकने के बाद क्यों रोते हैं? कहा लैला, ये मेरा बच्चा अकबर जब ये जवान हो जाएगा ना तो करबला के मैदान में शहीद। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। क्यों कि अकबर तन्हा शबी रसूल नहीं है, अकबर पंजतन पाक की शबी है। अकबर दादी की उम्र लेकर आए, अकबर रसूल की शबी बनकर आए, अकबर अली का नाम लेकर आए, अकबर हसन का किरदार लेकर आए, अकबर हुसैन का सब्र लेकर आए। तन्हा शबी रसूल नहीं है। मैं बहुत जल्दी जल्दी मसाइब को पढ़ता था। जवान बेटे का गम क्या होता है? जिसका बेटा दुनिया से उठ जाता है उससे पूछिए। सदक़े में आबिद बीमार और जनाब अली अकबर के हमारे जवानों को खुदा सलामत रखे, उससे पूछिए जवान का गम क्या होता। 2 देहाती मस्जिद नबी के बराबर में लड़ रहे थे आपस में। आवाज इतनी बुलंद हो गई थी कि रसूल खुदा को आवाज गई, कहा ये कौन लड़ रहे हैं?
कहा दो ये अराबी हैं जो आपस में ऊंट के ऊपर लड़ रहे, कहा इन्हें बुला कर, वह जुमला सुनिए कयामत का जुमला। इन्हें बुला कर लाया गया। कहा क्या बात है? कहा ये ऊंट मेरा। दूसरे ने कहा नहीं ये झूठ बोलता है, ये ऊंट मेरा। कहा तेरे पास क्या सबूत है? तो उसने कहा मैं ऊंट की पूरी रकम दूंगा और जो आप मुझ पे जुर्माना बिठाएंगे वो जुर्माना दूंगा। इस ऊंट को ज़बह कीजिए और देखिए इसके दिल में एक काला निशान होगा। इसके दिल में एक काला निशान होगा। कहा तुम्हें कैसे पता है कि इसके दिल में काला निशान होगा? भाई जुमला सुनिए। कहा इसलिए इसका जवान बच्चा इसके सामने मर गया। इसका जवान बच्चा इसके सामने मर गया। जब दुनिया वालों ने जर्मन के अंदर करबला को पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने गौर किया आखिर हुसैन का ऐसा कैसे दिल था, कितनी लाशें उठाई और उन लाशों में जवान बेटे का जनाजा उठाया, भाई का लाशा उठाया, भतीजे की मैयत उठाई, भांजों की मैयत उठाई, सब ने मिलकर एक लोहे का दिल बनाया। लोहे का बक कयामत का जुमला है, तवज्जो से सुनिएगा। एक लोहे का बहुत बड़ा दिल बनाया। दिल बनाने के बाद उसे शॉट दिया, करंट लगाया। जितना एक दोस्त की जुदाई का गम होता है उसे जहन में रखते हुए उस लोहे के टुकड़े को जो दिल की शक्ल में था उसे करंट दिया। उसमें हल्की सी हरारत हुई, उसमें हल्की सी हरारत हुई। फिर एक रिश्तेदार का क्या गम होता है उतना उसे करंट दिया। फिर एक भाई का कितना सदमा और गम होता है उतना उसे शॉट दिया। फिर एक भतीजे का कितना होता है, भांजों का कितना होता है। जुमला सुनिए, एक बेटे का कितना होता है। तारीख ये बताती है जैसे ही उस दिल को एक बेटे की जुदाई का क्या गम होता है, जब लगाया वो लोहे का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे सब सर पकड़ के बैठ गए, ए हुसैन अरे तेरा कैसा दिल था। हाय 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 हाय, खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ए हुसैन तेरा कैसा दिल था कि तेरा जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा था। बाबा 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 इजाजत है कि मैं जाऊं? हाँ बेटा इजाजत तो है, लेकिन किस दिल से तुझे इजाजत दूं? लो अली अकबर को सवार किया। आपने सब सुना, अली अकबर भी चल रहे थे, घोड़ा भी चल रहा। अब आप तसव्वुर करें घोड़ा कितनी तेज चलता है। अब ये तसव्वुर करें कि घोड़े के साथ साथ हुसैन कितनी तेजी से दौड़ रहे होंगे, कितनी तेजी से हुसैन दौड़ रहे होंगे। हाँ ज़दारो जैसे हुसैन को आते हुए देखा, बेटा तशरीफ ले आया। कहा बाबा आपने तो मुझे इजाजत दे दी थी, बेटा अगर तेरे भी कोई अकबर होता तो तुझे पता चलता। मैं जिस रिवायत को सुनाने जा रहा हूँ वो तवज्जो से सुनिए। लो बेटा रुखसत हो गया, बस मैंने खत्म कर दिया। बेटा रुखसत हो गया, मैदान में आ गया। हसीन ने आगे से नेज़ा मारा, नमीर ने पेछी से नेज़ा मारा। दोनों की नेज़े की अनी आपस में टकराई। अब जो खेची तो नेज़े का भल सीने में टूट के रह गया। हाय नेज़े का फल टूट के रह गया। ए बाबा अकबर का आखिरी सलाम। तारीख ये बताती है कि हुसैन हवा में, हाँ रावी कहता है कि हुसैन बढ़े। सुनेंगे आप, हुसैन आगे बढ़ते रहे। ऐ ना अकबर, अकबर तुम कहाँ? ए बेटा आवाज़ क्यों नहीं देते? ए बेटा आवाज़ क्यों नहीं देते? अकबर हाँ बाबा, अकबर हाँ बाबा। तारीख ये बताती है हुसैन गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। अब जो हुसैन गिरे, हुसैन से उठाया गया कोनियों के बाद। ए अकबर
बेटा अकबर। हाँ बाबा, हाँ बाबा। बेटा सीने पे हाथ पे रखा, कहा बाबा बर्छी का फल टूट गया, बर्छी का फल टूट गया। बेटा कोई तमन्ना, कोई वसीयत? हाँ बाबा, बहन को देखने की तमन्ना है। वादा किया था अकबर सर पे सेहरा ना सजाएगा जब तक तुझे ना बुला ले। बहन भाइयों की मोहब्बत ऐसी होती है ना, अकबर जब तक सर पे सेहरा ना सजाएगा जब तक तुझे ना बुला ले। बहन को देखना चाहता हूँ, बहन को देखना चाहता हूँ। तारीख ये बताती है हुसैन ने उंगलियों को बुलंद किया, अकबर ने देखा नाना का मज़ार सुना है, अम्मा की कनात दादी की कब्र सुनी है, सुगरा नजर नहीं आती। कहा जहां से हम गए थे वहां देखो, अब क्या देखा सुगरा। जी भर के पुरसा तो शहजादी, यहीं कहीं शहजादी मौजूद है। आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप करबला में देखें ना, अगर सकीना रोना चाहती है तो तमाचे खाती है, सैयद सज्जाद रोना चाहते हैं तो पुष्प ताजियाने खाते हैं। हाँ 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 हाँ, आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। सुगरा आ गई भाई का पुरसा लेने के लिए। अकबर, हाँ बाबा, बहन को देख लिया बेटा? हाँ बाबा देख लिया। बाबा सीने में बहुत तकलीफ है, बाबा बड़ी चुभन है। कहा अकबर सीने से हाथ उठाओ। कहा ना बाबा, ए बाबा पहले वादा करो अकबर का जख्म अम्मा को नहीं दिखाओगे। रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, क़यामत आ जाएगी। मौला हौसला दीजिएगा, अम्मा को नहीं दिखाओगे। लो आज़ादारो, मजलूम करबला ने आज तीन उलट दी। अकबर के सीने में हाथों को डाल के कहा, ए बाबा, ए बाबा, दरे खैबर उखाड़ना आसान है, जवान बेटे के जिगर से पर्ची का बार। निकल गया बर्छी का फल, निकल गया बर्छी का फल। हुसैन ने देखा गश खा गए, हुसैन ने देखा गश खा गए। तारीख ये बताती है, आपने किसी से नहीं सुना होगा, बहुत से ज़ाकिरीन से सुना होगा, हुसैन 15 मिनट तक बेहोश पड़े रहे, 15 मिनट तक बेहोश पड़े रहे। हाँ, फिर उसके बाद हुसैन को अल्लाह जाने कैसे गश्ते वाक़ा हुआ। अकबर को देखा, अकबर की अभी सांसें चल रही थी। कहा बेटा, ए बेटा, तेरे बाबा में इतनी ताकत नहीं है कि तेरा लाशा खेमों तक ले जा। ए अकबर, अरे थोड़ी तू कोशिश कर रहा, थोड़ी तेरा मजलूम बाबा। हाय हाय, खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अकबर जुमला सुनिएगा। अकबर थोड़ी तुम कोशिश करना। अकबर, जनाब अकबर को इस तरीके से लिया। तारीख ये बताती है, मजलूम करबला जब लेकर चले तो अकबर के पैर, अकबर के कदम निशान खींचते जा रहे थे। अरे सही बात है, 71 लाशें उठा चुका है, 70 लाशें उठा चुका है और जवान की मैयत है, जवान की मैयत है। अगर किसी जवान को हल्की सी खरोच आ जाए तो उसके माँ बाप तड़प जाते हैं। अरे यहाँ तो अकबर के सीने में अरे नेज़ा उतर आया। हाय 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 हाय, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लो आज़ादारो, हुसैन लेकर चले और जैसे खेमे करीब आए, अब हुसैन से अकबर नहीं उठते। खेमों का रुख करके कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों,
بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. لو عزاداروں جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. لو عزاداروں اکبر آ گئے, اکبر آ گئے. کہا جاؤ جاؤ جلدی سے جا کے لیلا کو بلا کر لاؤ. میں نے ختم کر دی مجلس میں 2 جملے. لیلا کو بلا کر لے کے آؤ. جناب فضہ پہنچی. پہنچنے کے بعد میں نے مختصر کر دیا. جناب فضہ پہنچی. کہا چلو اکبر آ گئے. تاریخ بتاتی ہے کبھی ادھر ہاتھ مارتی کبھی ادھر ہاتھ مارتی. اور ایک جملہ کہا مجھے کچھ سوچتا نہیں ہے. ارے مجھے دکھائی بس میں نے ختم کر دیا. عزاداروں اکبر آ گئے. بی بی نے کہا سب باہر چلے جاؤ. میں نے کہا بی بی کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ اکبر کی میت کو رکھا, بالوں کو کھولا اکبر کے لاشے میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ ارے میں نے منت مانی تھی اکبر کی شادی ہوگی, بالوں کو خیزاب کروں گی. آئے اکبر کی میاں, واہ اکبرا, واہ اکبرا.